کہ اگر کوئی شخص اسٹیٹ لائف میں بیمہ پالیسی کے تحت اپنا بیمہ کرائے اور اس کے لیے 10,000 روپے ادارہ کے پاس جمع کر دے، 10 سال بعد ادارے سے 20,000 روپے جو اسے ادارہ دیتا ہے، بعد میں اسے پتہ چلا کہ یہ رقم حرام ہے، جس کو وہ اب بلا نیت ثواب کے صدقہ کرنا چاہتا ہے۔ اب اگر وہ شخص یہ ساری رقم کسی ایسے طالب علم کو دے دے جو مدرسہ میں پڑھتا ہے، خود غریب ہے مگر باپ مالدار ہے، تو کیا اس کے لیے کوئی نصاب مقرر ہے یا ساری رقم ایک شخص کو دی جا سکتی ہے؟ سوال آپ نے سن لیا کہ ساتھی نے جو کیا ہے بیمہ کے اندر اپنا بیمہ کروایا ہوا ہے اور رقم جو ہے وہاں کسوار وہ جمع کروا رہا ہے، تو کیا وہ کسوار رقم جو جمع کروا رہا ہے اس نے یہ عمل ٹھیک کیا ہے؟ کیا وہ اس طرح اپنا بیمہ کروا سکتا ہے یا نہیں کروا سکتا؟ پھر جتنی قسطیں اس نے جمع کروائی ہیں اس کو اس بات کا علم ہوا کہ یہ کام حرام ہے، تو اب وہ واپس لینا چاہتا ہے، تو آیا وہ کتنے پیسے واپس لے؟ تو اگر اس کو زیادہ مل جاتے ہیں تو پھر ان زیادہ پیسوں کا وہ کیا کرے، اور اپنی اصلی رقم اس کو ملتی ہے تو اس اصلی رقم کا کیا حکم ہے؟ تو بڑا بہترین سوال ہے، اور آج کل چونکہ اس کا شور زور بہت زیادہ ہے، ہر طرف سے یہ لالچ دی جاتی ہے کہ آپ مر جاؤ گے، ہر طرف سے یہ لالچ دی جاتی ہے آپ کے ساتھ حادثہ پیش آ جائے گا، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، ہم آپ کے گھر والوں کے ساتھ تعاون کریں گے، ہم آپ کے بچوں کے ساتھ تعاون کریں گے، آپ گویا کہ مرنے کے بعد آپ کو اتنی رقم ملے گی۔ تو اس قسم کی لالچ دے کر انسان سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں اور پھر ان پیسوں کو ایسے معاملات میں خرچ کیا جاتا ہے کہ جن کا شریعت کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ تو بہرحال سوال جو کیا ہے، سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سودی جتنے بھی معاملات ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، جتنے بھی سودی لین دین ہیں یہ تو نصوص قطعیہ سے حرام ہیں، ان پہ نص قرآن و حدیث موجود ہے کہ جتنے بھی سودی معاملات ہیں اور جتنے بھی سود کے لین دین ہیں یہ سارے کے سارے ہر حال میں یہ کیا ہے؟ حرام ہے، ان سے اجتناب کیا ہے؟ ہر حال میں ضروری ہے۔ اور بیمہ جو آج کل رائج ہے یہ بھی سود ہی کے نظام پر مبنی ہے، اس کے اندر بھی سود ہے، اس لیے اپنا بیمہ کرانے سے احتراز ضروری ہے، اس سے بچا جائے جتنا ہو سکے، کیونکہ یہ بھی سارا نظام جو کیا ہے سود پر ہی مبنی ہے۔ تاہم اگر کسی نے لاعلمی کے اندر اس کے علم میں نہیں تھا اور اس نے اپنا بیمہ کروا دیا یا اپنے آپ کو جو ہے اپنی ذات کے متعلق اس نے بیمہ کروا دیا ہے، اس کے لیے پھر حکم یہ ہے کہ اس رقم میں سے اس نے جتنی رقم یا جتنی قسطیں جمع کی تھی، اب یہ واپس لینا چاہتا ہے تو جتنی رقم اس نے جمع کی تھی، جتنی قسطیں اس نے جمع کروائی ہیں اس کے بقدر لینا تو اس کے لیے صحیح ہے۔ مثال کے طور پر 2 قسطیں اس نے جمع کروائی تھی 10-10 ہزار روپے کی، تو یہ 20,000 اس نے جمع کروایا ہے تو یہ 20,000 واپس لے تو یہ تو ٹھیک ہے، اور اس سے زائد رقم اگر یہ اس کو کمپنی دیتی ہے یا اس سے زائد رقم اس کو بینک دیتا ہے یا اس سے زائد رقم کوئی بھی ایسی جو ادارے ہیں وہ اس کو دیتے ہیں، تو اس کے لیے یہ زائد رقم لینا کسی صورت میں جائز نہیں ہے، کسی صورت میں یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ ہاں لہذا اگر یہ مذکورہ رقم جو اس کو زائد مل جاتی ہے اور یہ مذکورہ رقم زائد لے لیتا ہے، اور اس نے پہلی بات تو یہ اس کو نہیں لینا چاہیے، لیکن لاعلمی میں اس نے لے لی ہے، اب اس کے علم میں آیا ہے تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جو اس نے سوال میں بھی پوچھا ہے کہ مذکورہ جو زائد رقم ہے اس کو بغیر ثواب کی نیت کے، بغیر کسی ثواب کی نیت کے اس کو کیا ہے فقراء پر وہ اس کو صدقہ کر دے۔ اور دوسری بات یہ جو اس نے پوچھی ہے کہ مذکورہ طالب علم کے متعلق کہ وہ ایک علم دین حاصل کرنے والا طالب علم ہے، اگر وہ اس پر اس کو صدقہ کر دیتا ہے تو کیا اس کے لیے یہ ٹھیک ہے یہ صدقہ کرنا، ایک ہی کو سارا دے دے یا الگ کو دے دے؟ تو اس کے متعلق بھی یہ ذہن میں رکھے اگر طالب علم جو کیا ہے بالغ ہو، یہ توجہ کے ساتھ کہ اگر طالب علم کیا ہو، بالغ طالب علم ہو تو اس کو پوری رقم یا اس سے کم دونوں طرح آپ دے سکتے ہیں۔
ساری رقم اس کو صدقہ کر دیں یا کم رقم ساری نہ کریں، کم رقم کر دیں، آدھی کر دیں، اس سے کم کر دیں، آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی نصاب مقرر نہیں ہے کہ آپ اتنی کریں یا زیادہ کریں یا کم کریں یا اتنی مقدار ہو، کوئی مقدار کوئی نصاب اس کے لیے مقرر نہیں ہے۔ البتہ نابالغ بچہ ہو، یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ البتہ اگر نابالغ ہو، غیر عاقل ہو، تو ایسے نابالغ اور غیر عاقل کو دینا صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا اس بات میں احتیاط کی جائے کہ وہ رقم جو ہے